اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مؤمنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواسب کی طرف سے جو گستاخی محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے آج کل، ہم نے مکمل اس پر جوابات دیے اور باقاعدہ صرف جوابی ویڈیوز نہیں، ہمارے اس مسئلے میں مناظرے بھی آپ تک پہنچے اور الحمدللہ آل محمد نے فتح سے ہمکنار کیا. مولوی اشرف آصف جلالی کے خلاف ہم ایک اور ویڈیو بنانے والے تھے جس میں اس نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اور بی بی کا دربار میں جانا اور باغ وضع کے لحاظ سے جتنا بھی واقعہ تھا اسے بدلنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ خبیث اب حراست میں ہے اس لیے ہم نے اسے اگنور کیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ چھوٹ کے باہر آئے گا بعد از ایام حسینی ہم دوبارہ اس خبیث کا منہ توڑیں گے انشاءاللہ. فی الحال تو ہمیں مولوی حیدر صاحب، جن کی وجہ سے آج ہم نے اسپیشل ٹاپک رکھا ہے ولایت اور شرک کا، انہیں جواب دینا ہے مولا علی کے فضائل والے خطبات پر. اور ویسے تو میں ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا چلوں عزیزان، ان کے خلاف گزشتہ ٹائم میں ہماری ویڈیوز آئی تھی جب ہم نے حوالہ جات دیے تھے، اور وہی جو دکھ ایز یوزول میں آ کے آپ سب سے شیئر کرتا ہوں، چاہے ناسبی ہوں یا مقصر ہوں یا ولایت کے لبادے میں چھپے مقصر ہوں. ان بیچاروں سے میری ہمیشہ ایک ہی بات رہی ہے کہ بھائی، پہلی بات اپنے اکابرین میرے اوپر مسلط نہ کیا کرو، میرے اوپر حجت نہیں ہے. دوسری بات، جب میں تمہیں تمہارے اکابرین کے گھر سے حوالہ جات دے رہا ہوتا ہوں، انہی کی کتابیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، آئینہ دکھاتا ہوں، جن کے 24 گھنٹے آپ لوگ گیت گاتے رہتے ہیں، انہی کی کتابیں آپ لوگوں کے سامنے اپنے داور پر پیش کرتا ہوں، تو خدا را میرے حوالہ جات کا جواب دیا کرو، انہیں کھایا نہ کرو. لیکن یہ الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ یہ حسرت میں ہمیشہ ہی قائم پاؤں گا اور دلائل کا جواب کبھی نہیں آئے گا. خیر، اب مولوی صاحب کے بیان کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کس طرح ہمارے دلائل کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارا معاملہ کیا ہے. آیات قرآن کے مقابلے میں کہتے ہیں فلان خطبے میں مولا نے یہ فرمایا. عقل کے اندھو، قرآن کے خلاف مولا علی بات نہیں کرتے. مولا علی اور قرآن جدا ہی نہیں ہے، قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے. اور وہ کہہ گئے کہ ہمارے سے منسوب باتیں نہ ماننا قرآن کی آیات کو دیکھے بغیر، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اس قسم کی خرافات تمہیں تباہ کر دے گی، مشرک بنا دے گی، اندر تمہارے شرک کو داخل کر دے گی. جو توحید کا مجاہد علی ہے اس کے نام پر لوگوں کو مشرک بن. آج آپ دیکھ لیں کیا ہو. یہ آیت یاد رکھیں، پڑھیے گا دوبارہ گھر میں بیٹھ کر، آیت نمبر 63 سورہ عنکبوت کی. اے رسول، اگر آپ ان سے پوچھیں اور تم تو مکے کے مشرکوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو. جی عزیزان، آپ نے دیکھا اور سنا. مولوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا آپ لوگوں سے مطالبہ تھا آپ کبھی پورا نہیں کرتے. میں نے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جب خطبہ افتخاریہ پہ خطبہ بیان پہ بحث کی تھی، میں نے حوالہ جات دکھائے تھے. یہ آپ کے عبد الرسول زین الدین صاحب کی یہ کتاب ہے خطب النادرہ. میں نے اس سے حوالہ پیش کیا تھا خطبہ افتخاریہ اور البیان کے لحاظ سے، کوئی جواب نہیں آیا. پھر برادران اہل سنت کی جانی مانی شخصیت ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے میں نے حوالہ پیش کیا تھا، کوئی جواب نہیں آیا. سر، عدالت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں آپ لوگوں میں؟ کتنے حوالہ جات آپ لوگوں پہ قرض ہیں، کتنی کتابوں کے حوالے آپ لوگوں نے میرے کھائے ہیں. 3 سال سے لگاتار کھاتے آ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں لڑکا تو جاہل ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں. سر، جاہل میں ہوں کہ آپ؟ دوسری بات، آپ نے ہمیں کہا کہ معاذ اللہ ہم مکہ کے مشرکوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں. پہلی بات تو آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ شان نزول کے لحاظ سے سورہ ہی مکی ہے جس سے آپ استدلال کر رہے ہیں. احتمال ہے کہ شاید ان سے ان کے عقائد ملتے ہوں، یہ احتمال سامنے آ جائے تو یہ مشرک ہو جائیں. اور اذا جاء الاحتمال فباطل الاستدلال، جہاں احتمال آ جائے دلیل باطل ہو جاتی ہے، بالکل باطل دلیل ہے. تیسری بات، آپ نے ہمیں کہا جی یہ سارے جو مولا علی کے سے خطبات پہ یقین رکھتے ہیں معاذ اللہ وہ مشرک ہیں. پھر میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھابی ہیں اور سارے بھابی کافر ہیں. اگر ذاتیات بھی جانا تو پھر ایسے جملے ہمارے پاس بھی موجود ہیں. علمی دلائل سے بات کریں. آپ کے اکابرین کی جو کتب ہم پیش کر رہے ہیں ان کا جواب دیں ہمیں، یا تو کہیں آپ کے اکابر مجتہدین بھی مشرک ہیں. تو یہ ڈبل پالیسی نہیں چلے گی یہاں پہ.
دا نیکسٹ پوائنٹ از آپ نے آیت پڑھی ہے, ٹھیک ہے, کس حدیث سے, کس تفسیر کی کتاب سے آپ نے اس سے نتیجہ نکالا ہے, کیسے تفسیر کس طرح کی ہے. قواعد تفسیر میں یہ عبارت النص, دلالت النص, اشارت النص, اقتضاء النص کس تقاضے پر رکھ کر آپ نے اس آیت کی تفسیر کر کے ہماری تکفیر کر دی. آپ کو تو تفسیر اور تکفیر میں تفریق کا ہی علم نہیں ہے حضرت. تفسیر کیا ہوتی ہے, تکفیر کیا ہوتی ہے, آپ کو تو یہی نہیں پتا. خیر, اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, میں صرف ایک اشارہ اسی آیت کے لحاظ سے, عنکبوت کی آیت نمبر 63 آپ نے پیش کی تھی, اسی آیت کے لحاظ سے ایک اشارہ دیتا چلوں کہ آپ نے یہ کہا کہ جی اس میں اللہ کے لحاظ سے یہ باتیں ہیں کہ اللہ بارش برساتا ہے, اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے. ہم اس میں جھگڑا ہی نہیں بھائی, ہم نے کب انکار کیا معاذ اللہ اس آیت کا. لیکن اب ایک بات میں آپ سے کروں, اگر مولا علی کے لحاظ سے یہ باتیں مانی جائیں, الحمدللہ اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں, وہ اور موضوع ہے, لیکن اگر مولا علی کے لحاظ سے یہ باتیں مانی جائیں تو شرک کی کتنی اقسام ہیں, اور اس میں سے کون سی قسم آگے ہم پر لاگو ہوتی ہے. شرک فی الامر, شرک فی الطاعہ, شرک فی الذات, کون سی قسم؟ پہلے شرک کی قسم کا تعین کریں, پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کون سے مشرک ہیں. دوسری بات, شرک کی تعریف بھی کر دیجئے گا. کچھ سوال ہیں میری طرف آپ پہ کر دیں, آپ تو خیر پتہ نہیں کون سے یا نجف سے جہاں سے بھی مولوی حضرت صاحب آپ پڑھ کے آئے ہیں, ذرا ان سوالوں کے جواب دیجئے گا مجھے. دا نیکسٹ پوائنٹ, آپ نے آیت تو پڑھ دی لیکن اس کے ساتھ تفسیر معصوم نہیں دی, اور جو آیت پڑھ کے تفسیر معصوم نہ دے اس کے بارے میں ذرا آپ کو ایک کلیریفیکیشن دے دوں. یہاں پہ یہ میرے پاس موجود ہے مطبوع بیروت لبنان امالی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ. رئیس المحدثین نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 17 پر, یہ مجلس ثانی دوسری مجلس ہے, حدیث نمبر 3 میں حدیث قدسی نقل کی ہے. یہاں پر مولا رضا رسول خدا تک سند لے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال اللہ عز وجل ما امن بی من فسر برائے کلامی. ٹھیک ہے جی, من فسر برائے کلامی, جو بندہ اپنی رائے سے میرے کلام کی, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, من فسر برائے ہی, جو اپنی رائے سے میرے کلام کی تفسیر کرتا ہے, ما امن, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. حضرت اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کافر کون ہے, مسلمان کون ہے؟ ٹھیک ہے جی, اب مومن اور مشرک میں فرق آپ نے کر کے دینا مجھے. خیر مولوی صاحب, کل کو آپ کہیں گے جی احادیث تو بہت زیادہ ہیں, یہ ہے وہ, حالانکہ حدیث قدسی میں کبھی ضعف نہیں ہوتا, لیکن آپ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے. خیر چلیں, کفر آپ پر معصوم کی طرف سے, اگر آپ کے اپنے اکابرین قرآن کی آیات سے ذاتی نتائج نکالنے کے اوپر کیا کمنٹس دے رہے ہیں اپنی کتابوں میں آپ کو اس کی طرف بھی لیتا چلوں. یہ آپ کے مشہور و معروف مجتہد اکبر ابو القاسم خوئی صاحب, ان کی تفسیر میرے ہاتھ میں موجود ہے, البیان فی تفسیر القرآن, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, البیان فی تفسیر القرآن. اس میں جی صفحہ نمبر 404 پر, یہ لاہور سے چھپی ہے جی, صفحہ 404 پر کہتے ہیں, ان آیات اور روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں مفسرین کی ذاتی رائے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ذرا غور سے, چاہے یہ مفسر کوئی صحیح المسلک آدمی ہو یا نہ ہو, چاہے یہ بندہ مسلکاً صحیح بھی ہو, پھر بھی اس کی ذاتی رائے قابل قبول نہیں آیات کے لحاظ سے, کیونکہ ذاتی رائے پر عمل کرنا اتباع ظن ہے جو حق سے بے نیاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, جھوٹی تفسیر اور کفر, یہ دونوں الحمدللہ آپ کو ماں حوالہ جات کتب معتبرہ اب فٹ ہو رہی ہیں باتیں. جی مولوی صاحب, یہ تو بات گئی ایک طرف, میں آپ کو فقط ایک اشارہ دے رہا ہوں, سورہ عنکبوت کی اس آیت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ عالم اللہ نے اپنے آپ کو بھی کہا ہے, رسول خدا کو بھی کہا ہے, مومن اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے, اپنے آپ کو بھی کہا ہے, تو کیا اس میں شرک آ جائے گا؟ استغفر اللہ. اور قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالمدبرات, فرشتے تدبیر کرتے ہیں یہ سارے جو معاملات ہیں, بارش, اولاد وغیرہ, یہ سارے معاملات. چلیں میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں, ملک الموت موت دیتا ہے کہ نہیں؟ اب کل کو کوئی یہ کہے کہ نہیں جی موت اور زندگی دینا تو اللہ کے اختیار میں, تو ملک الموت مارتا ہے تو یہ تو شرک ہو گیا. میں کہتا ہوں اس بندے کے جاہل ہونے میں کوئی شک رہے گا پیچھے؟
اس طرح کے میرے پاس بہت سے عقلی اور منطقی ادلہ موجود ہیں، لیکن خیر آپ پر امالی صدوق کی روایت کے لحاظ سے اب کفر واضح ہے، تو پہلے آپ ذرا اپنا کلمہ پڑھ کے دوبارہ تجدید ایمان کریں۔ خیر اگلے بیان کی طرف چلتے ہیں، اور ان خطبات کے لحاظ سے مولوی صاحب نے جو انتہائی لغو جملے ہمارے اوپر باندھنے کی کوشش کی اس کا بھی انشاءاللہ آج کتب معتبرہ سے آپ کے سامنے جواب رکھ دیں گے۔ نے زندہ کر دیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہہ دیجئے الحمدللہ، یعنی تم صحیح کہہ رہے ہو، تمام حمد اس اللہ کی ہے کہ وہی زمین سے پانی نازل کرتا ہے اور وہی زمین کو مردہ ہونے کے بعد، خشکی کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس میں چیزیں اگنے لگتی ہے، یہ اللہ کرتا ہے، الحمدللہ، تمام حمد اسی کی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ لیکن اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، جو مولا علی پہ تہمت لگاتے ہیں، وہ ایک خطبہ بے پدر و مادر کہیں سے لے کر آ گئے جس کو بعض کتابوں میں ایڈ کر دیا گیا، کسی غالی مشرک نے باقیوں کو مشرک کرنے کے لیے وہ خطبہ ڈالا جس میں کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں بارشیں میں برساتا ہوں، میں سارے کام جو اللہ نے قرآن میں کہے میں کرتا ہوں۔ کسی غالی، کسی مشرک نے، کسی خدا کے دشمن نے، کسی اہل بیت کے دشمن مولا علی نے اللہ کے ساتھ مولا کو لے جانے کے لیے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ مولوی صاحب بولنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ کل کو اگر یہ ساری عبارتیں، یہ خطبات، یہ احادیث آپ کے اقاوین کی کتب سے نکل آئیں، پھر آپ کیا کریں گے ان فتووں کا؟ خیر ان فتووں کو آپ سنبھال کر رکھیں۔ آج ہمیں متن سے لے کے سند سے لے کے وثاقت ہر چیز کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ قرآن کی مخالفت میں تو یہ خطبات جاتے نہیں ہیں، جو سیدھی بات ہے۔ لہٰذا ہم اس کے سند و متن پر بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو آپ نے تہمت لگائی ہے کہ جی بے پدر و مادر خطبہ۔ اگر لٹرلی خطبہ البیان کے لحاظ سے، جیسے کہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، اہل سنت کی کئی کتابوں میں ہے، لیکن لٹرلی اگر خطبہ البیان کے لحاظ سے میں مکمل تفصیلی بحث کروں، کم از کم بھی 7 سے 8 گھنٹے کی ویڈیو درکار ہے اس کے لیے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں سارے پوائنٹس کو کلیئر کرتا جا رہا ہوں آج آپ کے سامنے، تاکہ کل کو کسی کو کوئی شبہ نہ رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے مذہب شیعہ کے نامور علماء نے خطبہ البیان کو نقل بھی کیا ہے، نہ صرف نقل کیا بلکہ اس کی شرح لکھی ہے۔ آپ کے مسلک کے، اصولی مسلک کے ایک عالم کی میں آپ کے سامنے شرح رکھ رہا ہوں خطبہ البیان کی، محمد بن محمود دہدار شرازی صاحب کی۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب، جنہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خطبہ البیان پہ، ٹھیک ہے جی، بین الاسبات والرد، پوری کتاب لکھی خطبہ البیان پہ۔ اس میں صفحہ نمبر 13 پر جہاں متن شروع ہو رہا ہے خطبے کا، وہاں سٹارٹ میں ہی انہوں نے خطبہ البیان کی سند بھی ذکر کی ہے۔ آپ جو کہہ رہے تھے بے پدر و مادر خطبہ ہے، سر پہلے اپنے اکابرین کی کتابیں تو پڑھ لیں آپ۔ سند بھی انہوں نے ذکر کی ہے، حدثنا محمد بن احمد الانباری قال حدثنا محمد بن احمد الجرجانی قاضی رائے قال حدثنا طوق بن مالک عن ابی عن جدی عن عبداللہ ابن مسعود۔ یہ پوری انہوں نے سند نقل کی ہے یہاں پر۔ اب جو مولا علی تک پہنچ رہی ہے، اب آگے ایک اعتراض اٹھے گا کہ جی چلے سند تو ہے، کیا یہ سند قابل قبول ہے؟ اس میں ضعیف راوی بھی ہیں اور فاسد العقیدہ راوی بھی ہیں، تو یہ سند تو قابل قبول ہی نہیں رہی۔ صحیح مولوی صاحب، شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ ہی کے اصول میں یہ بات شامل ہے، بالخصوص عبداللہ بن مسعود کے لحاظ سے، جو کہ متنازع شخصیت اور فاسد العقیدہ کلیم کیا جاتا ہے اسے کئی کتابوں میں۔ آپ کے اصول میں ایک بات تو واضح ہے کہ فاسد العقیدہ راوی سے بھی آپ لوگ روایت لیتے ہیں اور اسے موثق درجے کی روایت قرار دیتے ہیں۔ دلیل ابھی دکھا دیتے ہیں حضرت آپ کو۔ یہ جی جامعہ تعلیمات اسلامی پاکستان، وہ ادارہ جس کی بنیاد ابو القاسم خوئی مجتہد نے رکھی تھی 1977 میں، وہاں سے چھپی علی نصیری صاحب کی کتاب ہے علوم حدیث کا تعارف، ٹھیک ہے جی۔ اس میں 179 پیج پہ 3rd پوائنٹ موثق، اس معاملے میں موثق روایت کے لحاظ سے یہاں موثق کی تعریف میں لکھتے ہیں اس کا ایک یا چند راوی غیر امامی ہوں، در حقیقت اس طرح کی حدیث کے غیر امامی راوی اخلاقی عیب و نقص سے تو پاک ہوتے ہیں مگر فاسد العقیدہ ہوتے ہیں، یعنی فاسد العقیدہ راوی آپ لوگوں کے ہاں قابل قبول ہے۔ یہ تو ہوگی نا ایک بات۔
عزیزان خطبہ البیان کی جو سند میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے ابھی، یہ کہیں گے چلیں عبداللہ بن مسعود کے لحاظ سے آپ نے کلیریفیکیشن دے دیا، باقی جو اس کے روات ہیں ان میں ضعف بھی پایا جاتا ہے، تو کیا فضائل میں ضعیف روایت قابل قبول ہے؟ اس بات پہ تو خیر میں عزیزان وہ حوالہ ان کے سامنے رکھنے لگا ہوں. سر یہ پہلا غالی مشرک مولا علی کا دشمن بقول آپ کے، یہ آپ کا علی نصیری ہو گیا پہلا غالی. دوسرا غالی کون ہے؟ اب اس پہ اگر آپ کا فتویٰ باقی رہا، ایک تو آپ کے دہداد شیرازی صاحب وہ بھی مشرک غالی مولا کے دشمن، دوسرے آپ کے علی نصیری صاحب، یہ آپ ہی کے گھر کے علماء ہیں جن پہ آپ کے فتوے لگ رہے ہیں الحمدللہ. میں نے پہلے ہی کہا تھا محتاط رہیے گا. اب تیسرا عالم جو میں دکھانے لگا ہوں اس بارے میں، اس پر اگر آپ نے غلو شرکی یا کفر کا فتویٰ یا دشمنی آل محمد کا فتویٰ لگایا، لٹرلی آپ کو آپ ہی کے مسلک کے علماء خارج از تشیع قرار دے دیں گے. وہ کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جی، علامہ عبد الحسین امینی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی غدیر، ٹھیک ہے جی، مشہور زمانہ کتاب. غدیر میں صفحہ نمبر 205 جلد نمبر اول، یہاں انہوں نے جب اصول پر بات کی ہے، کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ ضعیف روایات سے استدلال صحیح نہیں، لیکن دوسری مستند روایات سے تقویت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری جو مستند روایات سے تقویت دینے میں اگر اس روایت سے اس کا متن ملتا ہے تو تقویت دینے میں کوئی حرج نہیں. ہم نے سکہ حفاظ کا یہی طریقہ دیکھا ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ضعیف راویوں کو بھی، غور کیجئے مولوی صاحب، ضعیف راویوں کو بھی روایت صحیح قرائن کی بنا پر قبول کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. مولوی صاحب اب علامہ امینی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی آل محمد کے دشمن تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. انہیں آل محمد کا دشمن کہیں، پھر آپ دیکھیں آپ ہی کے مسلک کے علماء آپ کا کیا حال کرتے ہیں. خیر اب آپ کہیں گے جی چلے ضعیف روایت راوی قابل قبول ہوتے ہیں فضائل کے لحاظ سے، یہ ہے وہ ہے، کیا اس سے ملتی جلتی روایات تشیع کی کتب معتبرہ میں موجود ہیں؟ الحمدللہ ہے. اس بات کا ثبوت میں آپ کو دیتا چلوں. یہ میرے ہاتھ میں علامہ محمد حسنین صاحب کی نجفی علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے جواہر الاسرار فی مناقب ائمۃ الاطہار. جواہر الاسرار، اپنی کتاب جواہر الاسرار فی مناقب ائمۃ الاطہار میں صفحہ نمبر 120 میں علامہ حسنین صاحب کی نجفی لکھتے ہیں جی، خطبہ البیان کا بیشتر حصہ شیعہ کی کتب معتبرہ میں موجود ہے. آگے کئی انہوں نے حوالہ جات دی ہیں، اس کی تفسیر میرۃ الانوار کا، بہار الانوار کا، انوار نعمانیہ کا، بصائر الدرجات کا، تفسیر قمی، خیر منتخب بصائر، بہت سے حوالہ جات دیے انہوں نے. خیر انہوں نے نتیجہ نکالا اس بات کا، خطبہ البیان کا بیشتر حصہ شیعہ کی کتب معتبرہ میں موجود ہے. تو مولوی صاحب اب تو شاید آپ کو یقین ہو جانا چاہیے علامہ امینی کے اصول کے مطابق یہ خطبہ قابل قبول ہے. لیکن عزیزان کل کو کہیں گے یہ حسنین صاحب کی جن کی آپ کتاب پیش کر رہے ہیں جواہر الاسرار، یہ کون ہے؟ ہم انہیں نہیں جانتے. چلیں اس بہانے کا بھی رد کر دیتے ہیں آپ کے. یہ میرے ہاتھ میں جی دارالکفیل سے چھپی آپ کی کتاب موجود ہے جی، آپ کے حجت الاسلام، آپ کے اصل میں تو ہمارے تو معصوم ہیں، سید احسن علی زیدی نجفی صاحب کی تاریخ علماء نجف اشرف. ٹھیک ہے جی، یہ کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 490 پر جب ہم چلتے ہیں، یا ایزیلی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، واضح علامہ محمد حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ علیہ، جن کی جواہر الاسرار سے میں نے خطبہ بیان کی وثاقت پیش کی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں آپ کے علماء؟ رضوان اللہ علیہ آپ کے اکابر علماء نجف اشرف میں علامہ حسنین صاحب کی کا شمار ہوتا ہے، جن کی کتاب جواہر الاسرار میں نے ابھی پیش کی تھی اور خطبہ بیان کی اوتھینٹسٹی آپ کے سامنے رکھی تھی. جی مسٹر، میں ایک بات پوچھتا ہوں عزیزان، اب کتنے ان کے مسلک کے علماء کافر، غالی، مشرک اور دشمن مولا علی بنے؟ لیکن اب تو خیر میں ایک ایسا حوالہ دینے جا رہا ہوں جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ حوالہ اگر آپ نے رد کرنے کی کوشش کی یا پھر اس عالم پہ فتویٰ لگایا، اور کوئی نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے علماء آپ خود آپ کو خارج از تشیع قرار دے دیں گے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، امام بار کا باب العلم نشاط کلونی سے چھپی. اللہ اکبر.
علامات ظہور مہدی صلوات اللہ علیہ، علامہ طالب جوہری صاحب کی، علامات ظہور مہدی طالب جوہری صاحب کی، ٹھیک ہے جی. اس کے صفحہ نمبر 97 پر آپ واضح دیکھ سکتے ہیں عزیزان، مجھے کوئی لمبی چوڑی عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خطبہ البیان انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. مولوی صاحب آپ کے جتنے بھی فتوے ہیں، غالی، مشرک، کافر، نصاری، مولا کا دشمن، تو پتہ نہیں کیا کیا، ان سارے فتووں میں آپ کے کتنے اکابرین آ گئے جی؟ مولوی صاحب، مولوی حیدر صاحب، یہ ابھی میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، یہ 0.10% آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں میں نے. اصول کے لحاظ سے بھی اس خطبے میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے ہی آپ کے علماء نے اس کی شرح لکھی ہے، سند بھی ہم نے آپ کے سامنے اوتھینٹک ثابت کر دی، اور آپ کے اکابرین نے باقاعدہ اس خطبے کو تسلیم کیا اپنی کتب میں. تو پیچھے رہ گیا. میں آپ سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، مرزا علی انجینئر کو خوش کرنے کے چکروں میں آپ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں نا، کاش جب اشرف آصف جلالی ملعون جناب زہرا اور مولا علی صلوات اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بکواسات کر رہا تھا، تب بھی آپ ایکشن لیتے اور اسے جواب دیتے. تب تو آپ کہیں نظر نہیں آئے. وہاں آپ کے مسلک کے باقی علماء ایک آدھ اٹھ کے آئے ہیں احسان کرنے کے لیے. الحمدللہ اس ناچیز نے ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب دیا، اور مناظرے میں بھی مخالفین کو شکست فاش ہوئی. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا پہ آشکار ہے. خیر، نیکسٹ ٹائم خدا را تھوڑا سا تیاری کر کے آئیے گا، تاکہ ایٹ لیسٹ جواب دینے میں مجھے یہ فیل نہ ہو کہ میں کسی ایموشنل بچے کو یا پھر بیچارے کسی شیعہ نما وہابی کو جواب دے رہا ہوں. Till then, take great care of yourself. مدد یا علی علی مولا، مدد یا علی علی مولا، مدد یا علی، مدد یا علی علی، مدد یا علی.